بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ آپ ہیں صحیح، پر یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے۔ آپ اللہ کے نبی کے دشمن رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ ابو سفیان حیران رہ گئے، کہنے لگے لقد اصابکی بعدی شر یا بنتی، جسے ہم اردو زبان کہا کہ بہت بدل گئی ہو بیٹی، بہت بدل گئی ہو، اتنا کہہ کے خاموش رہ گیا ابو سفیان۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے، دشمن رہتے ہوئے، مخالف رہتے ہوئے نبی کے گھر آنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ یہ پیارے نبی کی وہ حکیمانہ تدبیر، دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیا۔ تیسری حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کرتے تھے، اس نکاح کے پیچھے دعوت و تبلیغ کی مصلحت بھی پوشیدہ ہوتی تھی کہ اس نیک نکاح سے، اگر فلاں خاتون سے میں نکاح کروں، اس نکاح کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام میں آ سکتے ہیں، ان کا قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا، سبحان اللہ، کیا خیر و برکت والا نکاح، کس پس منظر میں؟ اس کے پیچھے یہ بہت بڑی دعوتی مصلحت اور دعوتی مقصد بھی تھا۔ کن حالات میں ہوا تھا یہ نکاح؟ بنو المصطلق کی تھیں، بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی تھیں جویریہ رضی اللہ عنہا۔ بنو المصطلق سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، قبیلے بنو المصطلق کے لوگ ہار گئے، اور مسلمان بنو المصطلق کی بہت سارے مردوں عورتوں کو قید کر کے لائے۔ سارا قبیلہ، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کی گرفت میں اور مسلمانوں کی قید میں ہیں، اور بنو المصطلق کے قیدی سب مسلمان اللہ کے نبی نے صحابہ میں بانٹ دیے، اور انہی قیدیوں میں بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ اور جب قیدی بانٹے گئے، تقسیم ہوئے، تو جویریہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، رضی اللہ عنہ، وہ ایک صحابی کے حصے میں چلی گئیں۔ وہ سردار کی بیٹی تھی، شہزادی کی طرح تھی، انہوں نے اپنے آپ کو غلامی میں پایا، ایک لونڈی کی حیثیت میں پایا، تو جس صحابی کے حصے میں وہ آئی تھیں، انہوں نے ان صحابی سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، کہا کہ اس زمانے میں ایک رواج تھا، اسے مکاتبہ کہا جاتا تھا، کہ غلام اور آقا میں کمپرومائز ہوتا تھا، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا۔ وہ جس دن وہ اتنی رقم دے دیتا، وہ آزاد کر دیتا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا نے وہ جن صحابی کے قید میں تھیں، ان سے وہ کمپرومائز کر لیا، میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دینا۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ رقم، اس کا انتظام کرنا ہے، پیسے کا انتظام کرنا ہے۔ سیدھے جویریہ رضی اللہ عنہ کہاں گئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اور کیسی ذلت میں مبتلا ہوں کہ اب میں لونڈی بن چکی ہوں۔ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ پیارے نبی سے درخواست کی۔ پیارے نبی نے ان سے کہا کہ جویریہ دیکھو، چاہو تو میں تمہیں وہ پیسہ دے دوں گا، جاؤ آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ میں خود تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں خود تمہیں آزاد کر کے میں تمہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کرتا ہوں۔ جویریہ نے کہا اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں لیتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کوئی نہیں، جو دوسرا مشورہ وہ مجھے منظور ہے، آپ خود مجھے آزاد کیجئے، ام المومنین بنا لیجئے۔ اس طرح جویریہ رضی اللہ عنہ الحمدللہ مسلمان ہوئی، پیارے نبی نے انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، ام المومنین بنا لیا۔
پیارے نبی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں، بہت دور تک۔ کیا ہوا رزلٹ؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور جویریہ کا نکاح پیارے نبی سے ہوا اور پورے مدینے میں خبر پھیلی کہ جویریہ اب ام المومنین بن گئی ہیں، مدینے کے سارے صحابہ نے اپنے اپنے، میں بتایا کہ بنو المستلق کے لوگ سارے قید تھے صحابہ کے پاس، جویریہ کے قبیلے کے لوگ قید تھے صحابہ کے پاس۔ جیسے ہی نکاح ہوا سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا، اصحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جویریہ ام المومنین بن گئی، اس کا مطلب بنو المستلق کا قبیلہ نبی کا سسرالی قبیلہ بن گیا، ہم نبی کے سسرال کے لوگوں کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، بنو المستلق کے سارے قیدی غلامی سے آزاد ہو گئے، اور غلامی سے آزاد ہوئے تو صحابہ کے اور نبی کے اخلاق سے وہ قبیلے کے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خود مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں باعث خیر و برکت نہیں پایا۔ یہ کتنی خیر و برکت والی خاتون تھیں کہ اس ایک خاتون کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو ایک تو غلامی سے نجات ملی اور دوسرے پورے قبیلے کو ہدایت ملی کہ پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہوا۔ پیارے نبی کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھ رہی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مصلحت کے پیش نظر، تبلیغ کی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح کیے، اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں اس لیے کی کہ ان شادیوں سے کوئی بہت ہی اہم شرعی حکم بتانا مقصد تھا، شریعت کا کوئی بہت ہی اہم مسئلہ بتانا مقصد تھا، اور وہ آپ زبان سے کہنے کے بجائے پریکٹیکل لائف سے وہ میسج دینا چاہ رہے تھے۔ آپ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا، اس کے پیچھے یہی فلسفہ تھا کہ آپ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا شرعی حکم اور ایک بہت بڑا میسج دینا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ عرب کے لوگوں کی عادت تھی، وہ دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے تھے، جیسے آج بھی پالتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہوئی دوسروں کے بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں، اچھی بات، شریعت پالنے سے نہیں روکتی۔ کسی کو صرف بیٹے ہیں، وہ بیٹی کی خواہش رکھتا ہے، بیٹی نہیں ہوئی کسی کی لڑکی کو لے کے پال لیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹیاں ہیں اور لڑکے کی خواہش ہے، لڑکے کی ولادت نہیں ہوئی کسی کے لڑکے کو لے لیا۔ عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ لے پالک جو ہوتا تھا، لے پالک جس بچے کو لے کر پال لیا جاتا اسے لے پالک کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے متبنہ کہتے ہیں۔ لے پالک کو عرب کے لوگ حقیقی بیٹے کی طرح سے حقیقی بیٹے کا حکم دیتے تھے اور اسی لیے شروع میں آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، ان کو آپ نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے شروع میں زید بن حارثہ کو صحابہ بھی کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید، حالانکہ وہ پیارے نبی کے بیٹے نہیں، پیارے نبی نے لے کے پالا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا پیارے نبی کو زید بن حارثہ۔ عرب کی اس روایت کے مطابق زید بن محمد کہلاتے تھے وہ۔ شریعت کا حکم یہ، سورہ احزاب میں یہ احکامات موجود ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو لے کر پال تو سکتے ہیں، لیکن اسے حقیقی اولاد کا حکم نہیں دے سکتے۔ لے کر پالو، لیکن جب بھی اس کا باپ کون ہے اس کے حقیقی باپ ہی کا نام لکھنا، باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے آپ۔ ہاں سرپرست کے طور پر لکھ سکتے ہیں آپ، کون سرپرست ہے میں ہوں لکھ سکتے ہیں، لیکن زید کو آپ نے لے کے اگر پالا ہے، اگر اس کے باپ کا نام بکر تھا وہ ہمیشہ زید بن بکر ہی کہلائے گا۔ آپ عمر ہیں اور آپ نے لے کے پالا ہے، آپ اسے کبھی زید بن عمر نہیں لکھ سکتے۔ لے پالک، عرب کے لوگ چونکہ لے پالک کو حقیقی اولاد سمجھتے تھے، تو لہٰذا لے پالک کی اگر شادی ہو جائے
تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے عرب کے لوگ، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ چونکہ بہو ہے اس لیے اس سے نکاح ناجائز ہے۔ عرب کے لوگ لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنے کو بڑی معیوب بات سمجھتے تھے، اور شریعت کا قانون ہے لے پالک کبھی حقیقی اولاد نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس کی بیوی کبھی بہو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر لے پالک ہم نے جس بچے کو لے کے پالا تھا وہ کل اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ میسج دینا مقصود تھا، اس لیے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح پیارے نبی کے لے پالک جو تھے زید